اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی ڈیئر اسٹوڈنٹ، کیا حال چال ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ آپ کی طبیعت سے ٹھیک ہوگی اور چھٹیوں کو خوب انجوائے کر رہے ہوں گے، ٹھیک ہے، چھٹیوں کے پلان بنا رہے ہوں گے۔ آج میں آپ کے سامنے جو سبق لے کے آیا ہوں، جو بک لے کے آیا ہوں، آپ لوگوں نے چھٹیاں بھی انجوائے کرنی ہیں اور ساتھ ساتھ جو ہے نا وہ اپنے اسباق کی طرف بھی دھیان دینا ہے، ٹھیک ہے۔ آج انشاءاللہ ہم پڑھیں گے ترجمۃ القرآن المجید، ٹھیک ہے، برائے جماعت دہم، یعنی 10ویں کلاس جو ہے، 10th کلاس جو ہے اس کی ترجمۃ القرآن بک آ گئی ہے، جس طرح کے 8 9 7 5 6 جتنی پچھلی کلاسیں ہیں، اور فرسٹ ایئر کی بھی ترجمۃ القرآن آ گئی تھی، لیکن 10th کلاس کی جو ترجمۃ القرآن بک ہے وہ آپ آئیے۔ جو نئے بچے ہوں گے جنہوں نے جو ہے وہ شروع کرنی ہے 10th کلاس، ان کے لیے یہ ترجمۃ القرآن بک ہے، ٹھیک ہے۔ آج صرف ہم اس کا ریویو کریں گے، دیکھیں گے کہ اس میں جو ہے نا وہ کیا کیا چیز ہمیں پڑھنے کے لیے ملے گی، ٹھیک ہے، اس کو دیکھیں گے اور انشاءاللہ جلد ہم اسباق بھی شروع کریں گے۔ سب سے پہلے فہرست عنوانات ہے، اس میں ہم کیا پڑھیں گے؟ پہلی بات ہے تلاوت قرآن مجید کے آداب ہوں گے، پھر عمومی ہدایات ہوں گی، ٹھیک ہے جی، پھر اس کے بعد حاصلات تعلم ہوں گے، پھر آگے جو جہاں سے آپ کا جو کام شروع ہونے والا ہے وہ ہے سورۃ الانعام۔ اب پیارے بچوں، اس کو انعام نہیں پڑھنا، آج پہلے دن ذہن میں رکھ لیں، اس کا نام ہے سورۃ الانعام۔ انعام کہتے ہیں چوپائے کو، جانوروں کو، ٹھیک ہے، اس لیے اس صورت میں چوپاؤں کا، جانوروں کا ذکر ہوگا، اس لیے اسے سورہ انعام کہتے ہیں۔ اب سورہ اعراف ہے، اعراف جنت اور جہنم کے درمیان ایک مقام کا نام ہے، ٹھیک ہے۔ اس سورۃ اعراف میں اس کا ذکر آئے گا، اسی بنیاد پر جو ہے وہ اس سورت کا نام سورہ اعراف رکھ دیا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ سورہ یونس ہے، یہ نبی کے نام پر ہے۔ سورہ ہود ہے، یہ بھی نبی اور رسول کے نام پر ہے۔ سورہ رعد ہے، اس کو کہتے ہیں کڑک اور بجلی، رعد کا معنی جو ہے، ٹھیک ہے، تو اس میں بجلی اور کڑک کا ذکر ہے سورت میں، اس لیے اس کا نام بھی رکھا گیا ہے۔ سورہ ابراہیم ہے، یہ بھی پیغمبر رسول کے نام پر ہے، ابراہیم علیہ السلام کے نام پر۔ سورہ حجر ہے، یہ نا ایک بستی تھی اصحاب حجر، حجر کہتے ہیں پتھر کو، اسی کے نام پر نا اس سورت کا نام رکھا گیا ہے۔ سورہ نحل ہے، اس کا مطلب شہد کی مکھی، ٹھیک ہے، یہ ہم پڑھیں گے، ان کا ترجمہ بھی پڑھنا ہے، ان کی مختصر جو ہیں منتخب آیات بھی پڑھنی ہے۔ اب سورہ بنی اسرائیل ہے، ٹھیک ہے، تو اس میں حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد کا ذکر ہوگا۔ سورہ کہف ہے، کہف غار کو کہتے ہیں، اس میں اصحاب کہف کا ذکر ہے۔ سورہ مومنون ہے، اس میں اکثر مومنین کی صفات کا ذکر کیا گیا، اس لیے اس کا نام سورہ مومنون رکھ دیا گیا۔ سورہ زمر ہے، زمر کہتے ہیں گروہوں کو، لشکروں کو۔ اس سورت میں 2 گروہوں کا ذکر ہے، ٹھیک ہے، ایک ہے جنتی گروہ اور دوسرے جہنمی گروہ، ٹھیک ہے، اسی کی جو ہے نا نسبت سے اس کا نام سورہ زمر رکھا گیا۔ سورۃ المؤمن ہے، ٹھیک ہے، الغافر ہے، اس کا دوسرا نام جو ہے، مومن کا مطلب ہی ہے ایمان میں رہنے والا، امن میں رہنے والا مومن بندہ۔ سورۃ حامیم السجدہ، اس کا نام سورہ فصلت ہے، اس میں سجدہ آتا ہے، سجدہ تلاوت، اور خاص طور پر اس سورت کو نبی علیہ السلام جمعہ والے دن فجر کی نماز میں پڑھا کرتے تھے، اس لیے اس سورت کا خاص ہی نام پڑ گیا سورہ سجدہ۔ سورہ شورا، اس شورا کہتے ہیں مشورے سے شورا بنا ہے، ٹھیک ہے، تو اس صورت میں مشورے کا ذکر ہے، اس لیے سے سورہ شورا کا ہے۔ اب آگے ماڈل پیپر ہوگا، انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ہم ماڈل پیپر بھی دیکھیں گے۔ یہ آپ ذہن بنا لیں کہ انشاءاللہ ان صورتوں کا ترجمہ پڑھنا ہے، ان کی جو ہے وہ تمام چیزیں مشقیں بھی انشاءاللہ کرنی ہیں۔ تو انشاءاللہ ملتے ہیں اب نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔